الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ چند جمعوں سے حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان جو محبت اور مودت کا تعلق تھا اس پر بات چل رہی تھی. گزشتہ ہفتہ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو ہوئی. اب دوبارہ اسی سلسلے کو شروع کرتے ہیں کہ صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور حضرات اہل بیت کے درمیان محبت کا کیا تعلق تھا. یہ تاریخ کا وہ روشن باب ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے. صحابہ کرام کے آپسی اختلافات کو بڑھا چڑھا کر ہمارے سامنے اس کی غلط تصویر پیش کی گئی. حالانکہ صحابہ کرام ان کی آپس میں جو محبت تھی، آپس کا جو پیار کا تعلق تھا، اس کو قرآن کریم نے علی الاعلان یوں بیان فرمایا: محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، جو مبارک ہستیاں آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، کافروں کے معاملے میں بڑے شدید ہیں، کسی بھی قسم کی رعایت نہیں ہے. لیکن رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. ان کے آپس میں رہن سہن کا اور آپس کا جو تعلق ہے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی والا ہے. وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں، وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں. تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو انہیں دیکھے گا کبھی وہ رکوع کی حالت میں ہیں، کبھی وہ سجدے کی حالت میں ہیں. اور ان رکوع و سجود اور آپس کی محبت کا مقصد کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں. ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے، ان کا ہر عمل اللہ کے فضل کو طلب کرنے کے لیے ہے. ان کی دن رات کی محنت، ان کی 24 گھنٹے کی زندگی رضا الہی کے تلاش کرنے میں صرف ہوتی ہے.
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت کے ساتھ جو محبت تھی اس پر بات گزشتہ سے وابستہ جمعہ میں ہو چکی۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے نظام عدل و انصاف کی ایک منہ بولتی تصویر ہے، انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب بھی اسلام کے عدل و انصاف کا تذکرہ ہوتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ ان کا تذکرہ کیے بغیر اسلامی عدل و انصاف کی صحیح تصویر سامنے آ ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ مسلمان تو مسلمان رہ گئے، غیر مسلم بھی ان کے عدل و انصاف کے گن گاتے نظر آتے ہیں۔ برطانیہ کو جب ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی گئی اور وہاں برطانوی رہنماؤں نے جو ایک نظام بنایا، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم نے یہ جو نظام ترتیب دیا ہے جس میں معذور افراد، نادار اور کمزور غریب لوگوں کا تعاون ہوگا، ان کے لیے وظائف مقرر کیے جائیں گے، ہم نے اس نظام کا بنیادی ڈھانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قائم کردہ بیت المال کے نظام سے لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیت المال کا نظام بنایا، اسی کی بنیاد پر ہم یہ نظام ترتیب دے رہے ہیں۔ ناروے میں جو بچوں کو وظیفہ دیا جاتا ہے تو آج بھی اس وظیفے کا نام عمر الاؤنس کے نام سے چلتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بچوں کو وظیفے دینے کا اور ان کی بنیادی ضروریات کے لیے جو حکومت تعاون کرتی ہے، ہم نے یہ نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیت المال کے نظام سے لیا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کے متعلق ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں سن لو میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں وہ صفات موجود تھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نبی بناتے، لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اسی کو شاعر نے کہا، مرشد عمر مولا عمر اعلیٰ عمر بالا عمر، ذات نبی پاک پہ سو جان سے شیدا عمر، ما بعد ختم المرسلی، ما بعد ختم المرسلی، کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ یہ اسی حدیث کی تشریح ہے کہ ما بعد ختم المرسلی، آپ خاتم المرسلین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ سلسلہ نبوت اگر چلتا تو حضرت عمر بھی ایک نبی ہوتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آپس میں بڑی محبت تھی۔ تاریخ میں آتا ہے، تاریخ الخلفاء ایک کتاب ہے تاریخ کی، اس کے مصنف کا نام ابن عساکر ہے، اس نے لکھا ہے اپنی تاریخ میں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو انہوں نے کھڑکی سے سر نکالا اور سر نکال کر یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں، میں نے اپنے بعد تمہارے لیے ایک خلیفہ کا انتخاب کیا ہے، کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ میں نے اپنے بعد ایک خلیفہ کا انتخاب کیا ہے جو میرے جانے کے بعد تمہارے خلیفہ ہوں گے، کیا تم میرے اس اقدام پر راضی ہو؟ سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ اے امیر المؤمنین خلیفۃ النبی، آپ نے جو فیصلہ کر دیا ہم سب کو وہ فیصلہ منظور ہے۔ سب نے تسلیم کیا، ایک شخص اس میں کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر، ہمیں آپ کا یہ فیصلہ منظور نہیں ہے،
ہاں اگر آپ اپنے جانے کے بعد حضرت عمر کو خلیفہ منتخب کرتے ہیں تو پھر میں بھی ان کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اگر حضرت عمر کے علاوہ کسی اور کو آپ نے خلیفہ منتخب کیا تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس پر لکھا ہے مورخین نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر پہلی جو مہر ثبت کی ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، کہ وہ یہ جانتے تھے حضرت ابو بکر کے بعد اگر کوئی خلافت کا حقدار ہے تو وہ حضرت عمر ہے۔ اسی طرح تلخیص الشافی ایک کتاب ہے اہل تشیع کی، مشہور اور ان کے عام السند کتاب ہے، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور اسی طرح تاریخ الخلفاء ابن عساکر میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر خطبے میں چند جملے فرمایا کرتے تھے۔ وہ جملے یہ ہوتے تھے کہ اے پروردگار، ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلا جو ہدایت یافتہ تھے۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ حضرت آپ اپنے خطبے میں ایک بات فرماتے ہیں، اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء گزر چکے ہیں مجھے انہی کے نقش قدم پر چلا جو ہدایت یافتہ تھے۔ ان خلفائے راشدین سے آپ کی مراد کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ ان خلفائے راشدین سے میری مراد حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہما امام الہدی، یہ دو حضرات ہدایت کے امام تھے۔ ہما شیخ الاسلام، یہ دونوں شیخ الاسلام تھے، اور یہ وہ دو ہستیاں تھیں جو قریش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقتدا اور رہنما تھے، مقتدا اور رہنما تھے۔ اور فرمایا جو آدمی سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرے گا فدخل فی حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہو گیا۔ یہ اللہ کی جماعت ہے ابو بکر عمر و عثمان رضی اللہ عنہما۔ حضرت علی نے فرمایا جو ان کے نقش قدم پر چلا وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح رجال کشی ایک اہل تشیع کی کتاب ہے، بیروت لبنان سے چھپی ہے، صفحہ 268 پر عربی میں ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، حدثنی سفیان الثوری عن محمد بن المنکدر، سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن منکدر نے کہا رأیت علی رضی اللہ تعالی عنہ علی منبر الکوفہ وہو یقول، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ میں منبر پر بیٹھے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا۔ منبر پر بیٹھ کر حضرت علی نے دوران خطبہ یہ بات فرمائی کہ لوگوں سن لو، جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا، جو یہ کہے گا کہ میرا درجہ زیادہ ہے، ابو بکر و عمر کا درجہ کم ہے، تو وہ میرے نزدیک مفتری شمار ہوگا، من گھڑت باتیں بنانے والا شمار ہوگا، اور یاد رکھو میں ایسے شخص پر حد جاری کروں گا، ایسے شخص کو میں سزا دوں گا۔ اور پھر اتنی ہی بات فرمائی، پھر فرمایا سن لو، حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر، کہ ابو بکر و عمر سے محبت رکھنا یہ ایمان ہے، ابو بکر و عمر سے محبت یہ ایمان ہے، وبغضہما کفر، اور ان دونوں سے بغض رکھنا یہ کفر ہے۔ یہ ہماری کتابوں میں نہیں، اہل تشیع کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ یعنی جس دل میں ابو بکر و عمر کی محبت نہیں ہے اس دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہجرت کے موقع پر بار نبوت کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور غار ثور میں لے گئے، اور پہلے خود داخل ہوئے اور داخل ہو کر صفائی کی، واقعہ مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو ایک شاعر نے اسے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا، جس میں حضرت علی کی اس بات کی بھی تائید ہوتی ہے
کہ صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق یارو یاور محبوب کردگار، اور صاحب رسول ہیں فی الغار والمنار، منار مقبرے کو کہتے ہیں، مراد روضہ نبی، اور صاحب رسول ہیں فی الغار والمنار، صدیق پیشتر داخل ہوئے جو غار میں، یہ ہے دلیل قیم و برہان آشکار۔ صدیق پہلے غار میں خود داخل ہوئے، قیامت تک کے لیے یہ دلیل بن گئی، کیا؟ صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے، صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے، اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار۔ کہ حضور سے پہلے صدیق داخل ہوئے اور جا کر صفائی کی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار میں داخل ہوئے۔ یہ دلیل ہے کہ پہلے اپنے دل کو صاف کرو، پہلے صدیق کی محبت کو دل میں اتارو، تب نبوت کے تاجدار کی محبت اس دل میں آئے گی۔ اسی کو حضرت علی نے بیان فرمایا، حب ابی بکر و عمر ایمان، کہ ابو بکر و عمر کی محبت یہ ایمان ہے، وبغضہما کفر، اور ان دونوں سے بغض رکھنا یہ کفر ہے۔ ملا باقر مجلسی اہل تشیع کا مستند مورخ ہے، اس نے اپنی مشہور کتاب جلاء العیون میں لکھا ہے، یہ باتیں تاریخ کا حصہ ہیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ کیا لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی پر قائل 2 افراد نے کیا، مشورہ 2 افراد نے دیا۔ وہ 2 افراد کون تھے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں حضرات نے حضرت علی کو تیار کیا کہ وہ حضرت فاطمہ سے نکاح کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی تیاری کے لیے جو سامان مطلوب تھا، اس سامان لانے کے لیے جس شخص کو منتخب فرمایا، اس کا نام سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے بھائیو، صحابہ کرام کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام کی ذات پہ حملہ یہ در حقیقت بالواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرات حسنین کریمین سے کیا محبت تھی، اس محبت کو سمجھنے سے پہلے ایک واقعہ سامنے رہنا ضروری ہے۔ فضائل اعمال میں آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں احتیاط اس قدر تھی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو مشک تولنے سے منع فرما دیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ بحرین سے مشک آیا اور وہ مشک لوگوں میں، مسلمانوں میں تقسیم ہونا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا، ہے کوئی جو اس مشک کو تول کر مسلمانوں میں تقسیم کر دے؟ تو آپ کی اہلیہ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عرض کیا، امیر المؤمنین میں تول دیتی ہوں۔ آپ خاموش رہے۔ دوسری بار اعلان فرمایا، ہے کوئی جو اس مشک کو تول کر تقسیم کرے؟ حضرت عاتقہ نے دوبارہ فرمایا کہ میں اس کو تول کر تقسیم کر دیتی ہوں۔ آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ حضرت عاتقہ نے جب کہا کہ میں تقسیم کرتی ہوں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ فرمایا، مجھے یہ پسند نہیں، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ تم مشک تولو اور تول کر ترازو میں رکھو، تول کر جب ترازو میں رکھو گی تو کچھ مشک تمہارے ہاتھوں پر بھی لگے گی، پھر وہ تمہارے کپڑے اور جسم پر لگ جائے تو گویا کہ میرے حصے میں اور میرے گھر والوں کے حصے میں لوگوں سے زیادہ مشک آ جائے گا۔ لا محالہ جب ہاتھ پر لگتی تو کپڑے پر اس کو مل لیتی، تو اتنی مقدار میرے گھر والوں کے پاس زیادہ آئے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اس درجے کی احتیاط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں تھی۔ مدائن فتح ہوا۔ اب یہ جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ حضرات حسنین و کریمین سے حضرت عمر کی محبت کی منہ بولتی مثال ہے۔ مدائن فتح ہوا دور فاروقی میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، مسجد نبوی میں مال غنیمت جمع ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درجہ بندی کر رکھی تھی۔
اب یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مال غنیمت کی تقسیم میں درجہ بندی نہیں تھی، جس کو آج کل کے معاشرے میں یا آج کل کے حالات میں اسے گریڈ سسٹم کہا جاتا ہے۔ کسی کا گریڈ بڑا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، تو جتنا گریڈ بڑا ہوگا اتنی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ درجہ بندی گریڈ سسٹم جو ہے یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ درجہ بندی نہیں تھی، بس جب مال غنیمت آتا تھا سب کو برابر ملتا تھا، بڑے چھوٹے، پہلے مسلمان ہوئے بعد میں مسلمان، سب کو برابر ملتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درجہ بندی فرمائی، یہ گریڈ سسٹم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا کہ جو بدری صحابہ تھے ان کو پہلے رکھا، اس طرح 5 سے 6 گریڈ بنائے، 6 درجے بنائے۔ تو مدائن فتح ہوا، مال غنیمت آیا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا کہ ہر آدمی آئے اور اپنے درجے کے حساب سے اپنا حصہ لے جائے۔ بدری صحابہ بھی آ رہے ہیں، ان کو بھی حصہ مل رہا ہے، فتح مکہ سے پہلے والے مسلمان آ رہے ہیں، ان کو ان کے حساب سے مل رہا ہے، بعد والوں کو بعد کے حساب سے مل رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ وہ بھی تشریف لائے، بہت سے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، بدر و احد اور دیگر غزوات میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 500 درہم دیے، 500 درہم وہ لے کر چلے گئے۔ حضرات حسنین و کریمین آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 1000 درہم دیے، اپنے بیٹے کو 500 درہم اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو 1000 درہم شہزادوں نے لیے اور چلے گئے۔ حضرت عبداللہ کو پتہ چلا کہ ان کو 1000 دیے، حالانکہ میں بدر و احد، احزاب، خندق، خیبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا، تو میں تو بہت سے غزوات میں بھی شریک ہوا، تو مال غنیمت مجھے بھی تو زیادہ ملنا چاہیے تھا۔ جب ہم غزوات اور جنگوں میں جاتے تھے تو یہ حضرات حسنین و کریمین تو مدینہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کو 1000 مل گیا، مجھے 500 ملا، یہ وجہ نہیں سمجھ آئی۔ اپنی اماں کے پاس آئے اور آ کر کہا، یوں تو ابا جان بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ آپ کو مشک بھی نہیں تولنے دیتے کہ کہیں ہمارے گھر زیادہ نہ آ جائے، اور ادھر حضرات حسنین و کریمین کو 500 کی بجائے 1000 دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچی، گھر تشریف لائے اور بلایا اور فرمایا، عبداللہ تم نے کیا بات کہی ہے؟ میں نے انہیں 1000 دے دیا اور تمہیں 500 دیا ہے، تو بتاؤ تم کس کے بیٹے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں تم عمر کے بیٹے ہو، وہ علی کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ فاطمہ الزہرا ہیں، ان کے نانا رسول اللہ ہیں، ان کے چچا جعفر طیار ہیں، ان کے ماموں ابراہیم بن رسول اللہ ہیں، ان کی خالہ رقیہ ام کلثوم اور زینب رضی اللہ عنہن ہیں۔ کیا تمہیں یہ فضیلتیں حاصل ہیں؟ اگر تمہیں یہ فضیلتیں حاصل ہوتی تو پھر تم 1000 درہم کا مطالبہ کرتے۔ یہ بات کان کھول کر سن لو، تم آج جس امیر المومنین کے بیٹے ہو، میں امیر المومنین ہوں حسین کے نانا کی برکت سے۔ حسین کے نانا نہ ہوتے تو آج میں بھی امیر المومنین نہ ہوتا۔ لہذا یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ انہیں 1000 ملا ہے اور تمہیں 500 ملا ہے۔ سنو، میں نے دوسروں کو 500 درہم دیے ہیں، ان کی خدمت کو سامنے رکھ کر حسنین و کریمین کو میں نے 1000 درہم دیے ہیں، ان کی نسبت کو سامنے رکھ کر، باقیوں کو خدمت کی وجہ سے ملے، اس حسنین و کریمین کو نسبت کی وجہ سے ملے، تمہیں وہ نسبت حاصل نہیں ہے۔ تو یہ محبت تھی خلفائے راشدین کے حضرات حسنین و کریمین سے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو بھی اہل بیت اور تمام صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے۔